الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. آج ہم نے سورہ اعراف مکمل کی ہے اور سورہ انفال شروع کی ہے. بہت اہم مضامین ہیں، لیکن آج زیادہ لمبا بیان نہیں کروں گا، 10-15 منٹ کی بات کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، بہت سارے کام ہیں. کل صبح فجر کے بعد روانگی ہے عمرے کے لیے انشاءاللہ. تو مجھے بھی بتائی بھی مغرب میں چلا ہے، عصر میں، تو وہ ساری سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے، کچھ بھی تیاری نہیں ہے. تو وہ سارے کام ابھی ہی کرنے ہیں بیٹھ کے. تو بیان میں بھی میرا ارادہ ہے کہ کچھ عمرے کے بارے میں کچھ فضیلت بیان کر دوں، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. کچھ عبادتیں تو ایسی ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے. یہ عبادتیں ہم کرتے رہتے ہیں. کوئی اگر زکوٰۃ نہیں بھی دیتا تو صدقات و خیرات تو ہر مسلمان کچھ نہ کچھ کرتا ہی ہے. زکوٰۃ تو مالداروں پہ واجب ہوتی ہے. تو صدقات و خیرات میں کیا لطف ہے، غریبوں کو کھانا کھلانے کا کیا مزہ ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے یہ مزے چکھے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ روزے کا مزہ بھی ہم نے چکھا ہے، تراویح کا مزہ بھی ہم نے چکھا ہے. لیکن حج اور عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا مزہ چکھنے کی نوبت بہت کم آتی ہے. کم لوگوں کو آتی ہے، اور جن کو آتی بھی ہے ان کو بہت کم مرتبہ آتی ہے. حج بہت مالدار ہوگا تو حج کرے گا یا عمرہ کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا. اور کرے گا بھی تو یہ تو نہیں کہ ہر سال ہی جاتا رہے. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر سال جانے کی توفیق مل جائے. کبھی سالوں میں کہیں چلا گیا. اور اگر ہر سال بھی جائے گا تو سال میں ایک ہی دفعہ جائے گا نا، اور تھوڑی دیر کی عبادت ہے وہ. ایسا نہیں ہے کہ رمضان ہے تو کنٹینیو آتا چلا جا رہا ہے اتنا لمبا. تو یہ جو حج اور عمرے کی عبادت ہے یہ بھی اسلام کا ایک شعار ہے. ایسی خوبصورت عبادت دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. یہ بالکل نرالی عبادت ہے. جیسے دیکھو روزہ ایک نرالی عبادت ہے نا، بھوکے پیاسے ہیں اللہ کے لیے، بھوکے پیاسے. تو ایسے ہی عمرہ اور حج یہ بھی ایک نرالی عبادت ہے. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں اور دوسری عبادتوں میں ایک فرق اللہ نے رکھا ہے. دوسری تمام عبادتیں آپ کو تہذیب سکھاتی ہیں، دیوانگی نہیں سکھاتی. نماز تہذیب، پورا لباس ہونا چاہیے، باوضو ہو، صاف ستھرے ہو، خوشبو لگا کے آؤ. یہ ہے نا مسجد آنے کے آداب. صف بستہ ہو کے کھڑے ہو جاؤ، ہلو جلو نہیں زیادہ. کھجا رہا ہے، کوئی ناک میں انگلی گھما رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، یہ غلط. ڈسپلن کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، صفائی ستھرائی. روزے میں بھی بھوکے پیاسے رہتے ہیں. لباس تبدیل کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، لباس جیسے آپ کا تھا. نہائیں دھوئیں، مسواک بھی روزے میں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں بہت مسواک کرتے تھے، خوشبو کا استعمال کرتے تھے. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو اسلام کی جو باقی عبادتیں ہیں نا ان کے مزاج سے ہٹ کر ہے. یہ ہے دیوانگی. سب سے پہلا حج میں جیسے ہی حاجی حج کا ارادہ کرتا ہے، سب سے پہلا کیا کہ گھر سے نکلتے ہوئے لباس تبدیل. آپ کبھی بھی لمبے سفر پہ جاتے ہیں تو عام لباس نہیں پہنتے، بلکہ کوئی وی آئی پی قسم کا ڈریس پہننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور زیادہ اچھا نظر آؤں میں. لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، یا تو پینٹ شرٹ پہنیں گے، ٹائی لگائیں گے، یا کرتا شلوار پہنیں گے تو ذرا کاٹن کلف یا کڑھائی. ڈاکٹر عامر لیاقت کی تصویریں دیکھیں گے، اس کے بعد آپ تاریک روڈ سے کڑھائیوں والا کرتا خریدیں گے، واسکٹ پہنیں گے اوپر. تو یہ ساری چیزوں کا اہتمام کریں گے آپ اگر لمبے سفر پہ جانا ہے. آپ چاہیں گے کہ میں اور اچھا لگوں. کہیں بھی چلے جاؤ دنیا میں. لیکن عجیب بات ہے، اللہ کے گھر جب زیارت کے لیے جاؤ، جب اللہ نے بلایا اپنے گھر میں تو اللہ نے کہا سلا ہوا کپڑا پہننا ہی نہیں ہے. سلا ہوا کپڑا پہننا ہی. چادریں پہن کے آؤ، بس لپیٹ لو، ایک نیچے لپیٹ لو، ایک اوپر لپیٹ. ایسا لباس جس میں شو بازی نہیں ہے
کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں، ہر وقت کالر اونچی کر کے گھومتے ہیں، وہ کبھی ان کے کالر مڑے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے آپ نے، اور ان کے کبھی جناب اس پہ کوئی کریز نہیں آتی شرٹ کے اوپر، ایسے بنے ٹھنے پھرتے ہیں. اللہ ان سے ان کے کپڑے اتروا کے بولتے ہیں میرے گھر آنا ہے تو بندہ بن کے آؤ. بندہ، سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیا بن کے آؤ؟ بندہ بن کے آؤ. بندہ. 2 چادریں پہنو. اگر تمہارے اندر تکبر ہے، تمہیں یہ پہنتے ہوئے شرم آتی ہے، تو آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھو. پھر دیکھو آپ کو کوئی دعوت میں بلاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ذرا اچھے کپڑے پہن کے آنا، میرے رشتے دار آئیں گے. کیا تو بولیں گے؟ ایک دفعہ کیا ہوا، میں تو چونکہ ایسے ہی سمپل ڈریس میں ہی زیادہ گھومتا ہوں، زیادہ وی آئی پی کپڑے نہیں پہنتا، تو ہمارے ایک قریبی دوست تھے، وہ ماشاءاللہ بہت مالدار ہیں، انہوں نے اپنے ولیمے کی دعوت میں مجھے اسپیشل بلایا. مجھے کان میں کہنے لگے حضرت کپڑے ذرا اچھے پہن کے آئیے گا، وی آئی پی قسم کے. میں نے ان کے کان میں کہا، میں نے کہا جب آپ نے ولیمے میں بلایا تھا نا، تو میرا پہلے سے ارادہ تھا کہ سب سے اچھے والے کپڑے پہن کے آؤں گا، آپ کے کہنے بغیر بھی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مہمان آئیں گے، آپ ملوائیں گے مجھے، آپ کی عزت کا مسئلہ ہے کہ آپ کے مولوی صاحب ہیں یہ، وہاں گرین والے بھی ہوں گے، وائٹ والے بھی ہوں گے، ٹانگے چوڑی والے بھی ہوں گے، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نا ولیمے میں، سب اپنے اپنے مولویوں کو بھی بلاتے ہیں. بھائی ہر آدمی کے کوئی نہ کوئی کسی سے تو عقیدت ہوتی ہے نا، تو ہر آدمی. تو اب میں اگر ایسے ہی سمپل ڈریس میں چلا جاؤں گا، سمپل کا مطلب یعنی یہ جو عام گھر میں پہننے کے کپڑے ہیں، تو مجھے پتا ہے آپ کی بے عزتی ہے، تو میں تھوڑا سا اچھے کپڑے. اچھے کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی کڑھائیاں وڑائیاں، اچھے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اچھے ہو، زیادہ نہیں، استری وستری ذرا اچھی طرح سے کر لو، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اس سے زیادہ ہمیں چھچور پانا لگتا ہے، پھر اس سے زیادہ جو ہے نا ہر وقت یوں یوں یوں، یہ پھر مجھے اس میں نسوانیت محسوس ہوتی ہے، لیڈیز پن. ٹھیک ہے، یہ خواتین پہ اچھا لگتا ہے، مرد بس یہ کہ صاف ستھرے ذرا کلف لگا لیا اس پہ اور یہ وہ ہو گیا کافی ہے. تو میں نے کہا اس طرح ہو، چپل تبدیل کر لوں گا، جو لیٹرین کی چپل ہے وہ نہیں پہنوں گا، ٹھیک ہے، ذرا اچھے سے چپل پہن، پگڑی پہن لوں گا، اور کیا، پگڑی دھلوا کے نیل لگا کے استری کروا لیں گے، بس ہو گیا. خیر، تو آپ کو جب بھی کوئی اپنے گھر بلاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ ذرا پراپر ڈریس میں آئیں، اچھے کپڑوں میں آئیں. میرے مہمان بن کے آئیں گے تو اچھے کپڑے ہوں گے تو میری عزت ہوگی. لیکن اللہ نے جب اپنے گھر بلایا، گھر بھی کیسا ہے، نہ صوفے ہیں، صحیح ہے نا، نہ واش روم ہے، نہ کچن ہے، نہ کوئی 1000 گز کا بنگلہ ہے، نہ سونے اور چاندی کی دیواریں ہیں، مٹی اور گارے کی اینٹیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی اس پہ، اور ٹوٹا پھوٹا سا لکڑی کا دروازہ ہزاروں سال چلا ہے. اب حکومت سعودیہ نے اس میں سونے کا دروازہ لگا دیا ہے. لیکن اللہ کا جو گھر ہے نا، وہ ان چیزوں سے مستغنی ہے. اصل میں دروازہ سونے کا نہیں تھا، وہ تو بعد میں لگا دیا. پہلے تو یہ غلاف بھی نہیں تھا، ایسے ہی سادہ دیواریں تھیں مٹی کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بھائی یہی ہے. پھر وہ بارش میں گر جاتی تھیں دوبارہ، اس کو اللہ میاں کا گھر ریپیئر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ میاں کا گھر بارش میں کئی دفعہ گرا ہے، اتنا کچا گھر کئی دفعہ گرا ہے. یہ جو ہے نا، یہ کیا ہے وہ جہاں ہم مقام ابراہیم پر رکھا ہوا ہے، وہ مقام ابراہیم پر نشانی رکھی ہوئی ہے نا، یہ کئی مرتبہ بارش میں بہہ کے چلی گئی ہے، کیونکہ مکہ ہے نشیبی جگہ، اللہ کا گھر ہے نشیبی جگہ پہ. جب بھی مکہ میں بارش ہوتی تھی سارا پانی جمع ہو جاتا تھا، بیت اللہ کی دیواریں بھی کچی، اور پھر وہ حتیم بھی بہہ کے چلا گیا، اور پھر حکومت سعودیہ پکڑ کے لا کے دوبارہ لا کے رکھتی تھی. اتنا سادہ گھر ہے بھائی، اتنا سادہ گھر. تو اللہ نے کہا یہ والے گھر دیکھنے آؤ. اس گھر کی بیت الحج اور عمرہ اصل میں ہے کیا؟ اللہ کے گھر کی زیارت. تبھی کہا نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ کے گھر کا قصد کریں، زیارت کے لیے ارادے سے نکلیں. حج کہتے ہیں عربی میں قصد کرنا، ارادہ کرنا. بیت کا مطلب گھر. تو اللہ کے گھر کی زیارت اصل وہ زیارت ہے، باقی سب چیزیں اس کے پھر لوازمات میں سے ہیں. تو اللہ نے کہا جس کو عشق اور محبت ہے، تم اپنے والدین کی قبر پہ جاتے ہو، تم جو ہے نا اپنے ماں باپ کے گھروں پہ جاتے ہو دیکھنے کے لیے. جن لوگوں کے گاؤں میں گھر ہوتے ہیں، پیدائش ہوتی ہے وہاں، وہ امریکہ میں ہو، جاپان میں ہو، لیکن بالآخر ان کا دل چاہتا ضرور ہے کہ اپنے آبائی گھر کو دیکھ کر آئیں، اس سے محبت ہوتی ہے. تو اللہ نے کیا کہا، میرے گھر مجھ سے محبت ہے تو میرے گھر کی زیارت کے لیے آ جاؤ، میری طرف سے تم انوائٹڈ ہو، میری طرف سے تم انوائٹڈ. اب اللہ کو
اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہ نہیں کہ پراپر ڈریس، 2 چادریں باندھ کے آؤ، بس 2 چادریں باندھ کے، سر پہ ٹوپی پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے جو ہے نا صحابہ کرام کے دور میں سر ننگا کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، کسی محفل میں انسان ایسے جاتا نہیں تھا، لیکن اللہ نے حکم دے دیا سر ننگا رکھنا ہے، شو بازی گھر میں، ٹھیک ہے نا، ننگا سر ہوگا۔ جوتے بھی ایسے پہننے کہ وہ ایڑیاں اور وہ پاؤں کے اوپر کی ہڈی نظر آئے، زیادہ نہیں باٹا باٹا کے شوز جا کے جوگر پہن کے آ جاؤ، نہ نہ نہ۔ خواتین کو حکم دیا کہ چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ عورت کے اصل لباس کیا ہے؟ چہرے پہ کپڑا لگے، یہ عورت کا اصل لباس ہے کہ وہ چہرہ اس کا جب بھی نکلے گی منہ ڈھکا رہے گا۔ تو اللہ نے اس کو ایک تھوڑی سی مشکل میں ڈال دیا کہ کپڑا چہرے پہ نہ لگے، یہ عام نارمل تمہارا لباس ہے، لہذا اس میں تھوڑی سی مشکل ڈال دی اللہ تعالیٰ نے کہ تھوڑی سی مشکلات میں ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت پر چہرے کا پردہ لازم ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ کیونکہ جو چیز لازم تھی نا، اللہ نے اسی کو کچھ وقت کے لیے الٹا کر دیا اس حکم کو۔ تو پھر جو ہے ہمیں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے کپڑوں میں آ جاؤ۔ تو حاجی جو ہے پھر اسے حکم دیا نہ کہیں کہ بال کاٹنے کی اجازت ہے، اس سے پہلے نہا لو، احرام باندھنے سے پہلے نہا بھی لو، خوشبو بھی لگا لو۔ جب احرام باندھ دیا، اور احرام کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ نماز کی ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر، روزے کی ابتدا ہوتی ہے دل میں نیت کر لی، بس سحری کھا لی۔ لیکن احرام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کے لیے پہلے اللہ نے کچھ جگہ متعین کی ہیں، یہ ہے بیت اللہ، اور یہ ہے بیت اللہ کی چوکٹ۔ جب آپ اپنے کسی بادشاہ کے علاقے میں جاتے ہیں نا، تو محل میں یا گورنر ہاؤس میں یا بادشاہ کے ہاؤس میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کی علامتیں اور آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں اگر وزیر اعظم ہاؤس میں آپ جاؤ گے تو ایسے ہی تھوڑی دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ کو انہوں نے اندر بٹھا لیا، آپ کو وزیر اعظم ہاؤس سے 2-3 کلومیٹر پیچھے پتہ چل جائے گا کہ یہ نو گو ایریا شروع ہو گیا ہے۔ وہاں خفیہ کیمرے لگے ہوں گے، آپ کی تلاشی لی جائے گی کہ کیوں یہاں کو کیوں جا رہا ہے، ادھر چل، ادھر کو جا۔ تو آداب ہوتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر آپ زور زور سے ہارن بجانا شروع کر دو اگر، تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا۔ آپ کہو گے میں وزیر اعظم کے ہاؤس کے اندر تھوڑی ہوں، آپ کہو گے بھائی وہ کیا کہیں گے، ہاؤس گھر کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ ایریا کس کا ہے؟ یہ بڑے لوگوں کا علاقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میقات متعین کر دی، کراچی سے آنے والوں کے لیے یہ ہے، جدہ سے جانے والوں کے لیے یہ ہے، مدینہ سے آنے والوں کے لیے یہ ہے، ایسے چاروں طرف، طائف سے آنے والوں کے لیے یہ ہے، چاروں طرف میقات، یہ ایسے دائرہ بنا دیا کہ اس میقات کو تم کراس نہیں کر سکتے بغیر احرام کے۔ اگر بغیر احرام کے تم نے کراس کیا تمہیں سزا ملے گی، تم پر دم واجب ہو جائے گا۔ مکہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور منہ اٹھائیں اور چلے جائیں، مکہ میں اپنی مامی سے ملنے جا رہا ہوں، ہوتا ہے نا، بہت مشکل ہے سمجھانا۔ بھائی آپ نے انڈا موڑ جانا ہے سموسے لینے، جاؤ لے کے آ جاؤ، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن مکہ جانا ہے چاچی سے ملنے، مامی سے ملنے، خالہ سے ملنے، بھابھی سے ملنے، بھائی سے ملنے، جس سے بھی ملنے، ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں۔ میقات کراس کرنے سے پہلے پہلے لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں تیرے در پہ حاضر ہوں، یہ میرے رشتہ داروں کا گھر بعد میں ہوگا، تیرا گھر یہاں پہلے ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اس میقات کو لبیک پڑھے بغیر تم کراس نہیں کر سکتے، پار نہیں کر سکتے، اور لبیک کہہ کے پہلے میرے گھر میں حاضری دو گے، بیت اللہ کا طواف کرو گے، پھر صفا مروہ کی سعی کرو گے، اس کے بعد سر کے بال منڈوا کے احرام اتارو گے، اور پھر اس دوران تو کچھ پابندیاں تھیں احرام کی حالت میں، جوں نہیں مار سکتے، بال نہیں نوچ سکتے، اور بہت ساری پابندیاں، وہ پابندیاں تو ہٹ جائیں گی، مگر ایک حرم کے اندر کی جو پابندیاں جو ہمیشہ کے لیے ہیں، وہ پابندیاں ہمیشہ کے لیے تم پر باقی رہیں گی۔ تو مکہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی اٹھ کے چلے جائیں، کسی بھی نیت سے جائیں گے آپ کو میقات سے گزرنے سے پہلے احرام باندھنا پڑے گا، اور پہلے بیت اللہ کی زیارت کرنی پڑے گی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کے والدین ہیں گاؤں میں، آپ امریکہ سے آئے 6 سال کے بعد اپنے گاؤں میں، تو والدین کے گھر پہ حاضری دینے سے پہلے آپ اپنی بیگم کے گھر پہ چلے گئے،
یا اپنی بہن کے گھر پہ چلے گئے یا آپ اپنے دوست کے گھر پہ چلے گئے, والدین کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہے بھائی, والدین کہیں گے ہمارا بیٹا 6 سال 10 سال کے بعد آ رہا ہے, تو گاؤں میں آنے کے بعد سب سے پہلے کس سے ملنا چاہیے تھا؟ سب سے پہلے باپ اور ماں کے ہاتھ چومنے چاہیے تھے, اس کے بعد کہیں اور جاتا. یہی حال ہے کہ مکہ میں جو آئے گا, یہ مکہ بلد اللہ ہے, مکہ اللہ کا شہر کہلاتا ہے, اور مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو مکہ میں حاضری کے آداب کیا ہیں؟ جیسے ہی آپ داخل ہو گئے, آپ اپنے چاچے مامے کو بھول جاؤ, کاروبار بزنس کو بھول جاؤ. جب تک عمرہ نہیں کرو گے آپ پر احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی, کہ اللہ کے گھر ہے, اس کی پہلے حاضری ہوگی. کیسا اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے, اور کیسا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں. تو نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے, لیکن عمرے کی جو ابتدا ہے وہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ تلبیہ سے, لبیک اللہم لبیک. یہ آپ نے کلمات پڑھ لیا کہ اللہ میں حاضر ہوں, تیرے در پہ بار بار حاضر ہوں, تو بس وہ ایسے جیسے نماز میں داخل ہو گئے. اب وہ پابندیاں شروع ہیں, نہ کسی جانور کو مار سکتے ہو, نہ کسی شکار کی طرف اشارہ کر سکتے ہو کسی کو کہ اس کو ہلاک کر دو. ومن دخلہ کان آمنا, فرمایا ہماری چوکھٹ میں جو داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. جو بھی ہماری چوکھٹ میں داخل, ہاں کچھ ایسے وحشی جانور جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں, سانپ بچھو, ان کو مارنے کی اجازت ہے, کیونکہ اگر ان کو نہیں مارا تو وہ انسان کو مار دیں گے, ڈس لیں گے. تو اس کے بعد جب انسان جاتا ہے احرام باندھ کے اور وہاں جاتا ہے, تو بیت اللہ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ مسجد میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو شریعت کا حکم ہے تحیت المسجد. شریعت کا کیا حکم ہے؟ بولو بھائی پہلے 2 رکعت پڑھو. لیکن مسجد حرام دنیا کی واحد مسجد ہے جس میں تحیت المسجد نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ تحیت المسجد تو ہم یہاں پڑھتے ہیں نا, ہمیں اللہ کا گھر نظر نہیں آ رہا, چلو سجدہ کر لو اللہ کے گھر کے سامنے. جہاں اللہ کا گھر ہے تو اللہ نے فرمایا آتے ہی دیوانوں کی طرح میرے گھر کے گرد چکر لگانا شروع کر دو. وہی امرؤ القیس کا شعر یاد آتا ہے نا, یہ اللہ نے دیوانہ بنانے کے لیے کہ جس سے عشق اور محبت ہوتا ہے وہ اس کے در و دیوار کے گرد دیوانوں کی طرح گھومتا ہے. امرؤ القیس کا شعر میں سناتا ہوں نا اکثر, امر من الدیار دیاری لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. بیت اللہ میں گھومنے کا حکم بھی ہے اور اس کی دیوار کو چومنے کا حکم بھی ہے, ہاتھ لگانے کا حکم بھی ہے. کیا مل رہا ہے بھائی دیوار کو ہاتھ لگا کے؟ کیا مل رہا ہے حجر اسود کو چوم کے؟ کیا مل رہا ہے ہاتھ سے اشارہ؟ جو چوم نہیں سکتا وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لے. تو یہ امرؤ القیس نے اپنی محبت کو بیان کیا, کہتا ہے میں لیلا کے در و دیوار کے گرد چلتا ہوں, چکر لگاتا ہوں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. لیلا کی گلی ہے نا, لیلا کے در و دیوار, وہ اسی میں گھومتا رہتا ہوں میں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. کہتا ہے لوگوں مجھے احمق اور بیوقوف نہ سمجھو کہ مجھے دیواروں سے محبت ہو گئی ہے, اتنا پاگل نہیں ہوں کہ مٹی اور گارے سے محبت کروں. وما حب الدیار شغفن قلبی, مجھے ان دیواروں سے اور اس جگہ سے محبت نہیں ہے. ولیکن حب من سکن الدیار, اس گھروں کے اندر جو میری محبوبہ رہتی ہے اس سے محبت ہے جس کی وجہ سے اس کی دیواروں سے, اس کی گلی سے, اس کے علاقے سے بھی محبت ہو گئی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, یہ گھر اسی سیمنٹ اور مٹی کا بنا ہے جس کے تمہارے بنے ہوئے, جس مٹی کے تمہارے گھر بنے ہیں. یہ غلاف اسی چادر کا ہے جو تمہاری فیکٹریوں میں بھی بنتی ہے, بیت اللہ کا غلاف ہے. لیکن کیا ہے یہ, کس کی نسبت کس کی طرف ہے, یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. تو اللہ کی طرف جب نسبت ہو گئی تو اب ہمیں اس گھر سے محبت ہو گئی. اب دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں. کیسا عجیب منظر لگتا ہے, جیسے ہی بیت اللہ یعنی داخل ہونا ایک دم لوگوں کا یہ غول آپ کو گھومتا ہوا نظر آئے گا.
اور یہ وہ لوگ ہیں جو لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے ہیں ادھر گھومنے کے لیے, چکر لگانے کے لیے. لاکھوں روپے, کسی کے 5 لاکھ خرچ ہوئے, کسی کے 4 لاکھ, کسی کے 2 لاکھ, کسی کے 3 لاکھ, اور پھر سفر کی جاتے ہوئے گھر کا راشن پانی اس کا انتظام, اور پھر سفر کی تھکاوٹ, یہ ساری چیزیں کس کام کے لیے کر رہا ہے؟ صرف گھومنے کے لیے. یہ جو عمرے میں طواف ہے نا, طواف یہ ہے اصل فرض, یہ رکن. سعی اس درجے کا رکن نہیں ہے. سعی کا جو مقام ہے نا وہ بیت اللہ کے گرد گھومنے سے کم ہے. سعی اگر عمرے میں چھوٹ جائے اس کی تلافی ہو جائے گی, لیکن عمرے کا بنیادی رکن کیا ہے؟ طواف. اسی طرح حج کا جو بنیادی رکن ہے وہ 2 ہیں, ایک طواف اور ایک وقوف عرفہ. یہ 2 بنیادی رکن ہیں. تو حج میں بھی بنیادی جو بقرعید کے دن جو طواف ہوتا ہے نا, طواف زیارت جسے کہتے ہیں, وہ حج کا بنیادی رکن ہے. تو یہ اللہ نے حکم دیا اپنے بندوں کو. اس میں مقصد یہ بھی ہے کہ بندوں میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہو, اور یہ بھی محبت ہے جن میں اللہ کی محبت کی چنگاری ہے ان کو محبت کی تسکین کا کچھ ذریعہ مل جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ محبت کی تسکین کا کچھ ذریعہ. جس کے دل میں محبت نہیں ہے نا, اس کو نہ حج سمجھ میں آئے گا نہ عمرہ سمجھ, وہ کہے گا یہ کیا ہے. تبھی یہ جو سیکولر طبقہ ہے نا, یہ صرف کہہ رہے اتنے 5-5, 10-10 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرتے ہو, بہتر نہیں اس سے کسی غریب کی شادی کرا دو. ایسی باتیں کرتے ہیں. بہتر نہیں ہے اس سے کوئی کسی کو جہیز دے دو, بہتر نہیں ہے اس سے یوں کر دو, بہتر نہیں ہے کہ اس سے اتنے غریبوں کو کھلا دو. بھائی تمہیں محبت نہیں ہے. محبت, شاعر نے کہا ہے نا, محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی, ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر. شاعر کہہ رہا ہے ذرا محبت کی طرف رجحان پیدا کرو. جب ایک دفعہ محبت ہوگی تو محبت کے جو آداب ہیں نا وہ خود ہی سمجھ میں آ جائیں گے, وہ سکھانے نہیں پڑیں گے. تو ان لوگوں کے دل چونکہ اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں, اس لیے ان بیچاروں کو نہ حج سمجھ میں آتا ہے اور نہ عمرہ سمجھ میں آتا ہے. تو پھر اس میں سعی ہے. اور ایک سفر میں علماء نے کہا ہے کہ افضل یہ ہے کہ ایک عمرہ ہو اور باقی سارا وقت کس پہ لگے؟ طواف میں. کیونکہ بیت اللہ میں طواف سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. نماز یہاں بھی ہو سکتی ہے, وہاں بھی, طواف یہاں نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام میں ایک عبادت کا ثواب کتنے گنا بڑھا دیا؟ 1,00,000 گنا بڑھا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں کو اس طرح, یہ عمرے کا جو فلسفہ ہے نا وہ یہ ہے. پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں, سعی کرتے ہیں. سعی میں دعائیں ہیں. سعی بھی کیسی عجیب عبادت ہے, بھاگ رہے ہیں. بھاگنا بذات خود کوئی عبادت ہے کیا؟ لیکن اللہ نے کہا کہ اپنی پرسنالٹی کو وہیں رکھ کر آؤ. اگر تمہیں بھاگتے ہوئے شرم آ رہی ہے نا, بعض لوگوں کو سب کے سامنے بھاگتے ہوئے شرم آتی. ہمارے ایک دوست ہیں, عالم ہیں, ان کو ڈاکٹر نے کہا روزانہ جاگنگ کیا کریں. بڑے مفتی ہیں, جامع رشید میں میرے دوستی بھی ہے ان سے کافی. ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ روزانہ کیا کریں؟ جاگنگ. مجھ سے مشورہ لیا کہ آپ جاگنگ کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہتے ہیں کہاں؟ میں نے کہا یہ پارک میں گھومتا ہوں, عصر کے بعد چپل پہن کے جاتا ہوں اور بھاگے واپس آ گئے. کہہ رہے ہیں شرم نہیں آتی. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے لوگ کیا کہیں گے, مفتی صاحب بھاگ رہے ہیں. میں نے کہا ایک دفعہ کہا تھا, اگلے دن پھر کہا, 3-4 دن پھر کہا, پھر انہیں چھوڑ دیا. وہ بھاگ رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ لوگ تو کہتے ہیں یہ بھاگ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کو ضرورت نہیں ہے. کہ کیونکہ اگر آپ بیٹھے رہیں گے یا چھوٹے موٹے یعنی جو ایکسرسائز نہیں کریں گے تو پھر آپ عجیب سے بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا, وزن بڑھتا ہے انسان کا, اتنا موٹا تازہ ہوتا چلا جاتا ہے, پھر وہی بس. میں آپ مزید تفصیلات میں نہیں جاتا. آپ کو پتا ہے اس قسم کی چیزیں ٹیلی ویژن میں آ رہی ہیں کہ ایسے ایسے حضرات آ رہے ہیں جو بہت زیادہ ہیں. ایسے ایسے حضرات آ رہے ہیں ٹی وی میں جو کیا ہے بہت زیادہ ہیں. وہ حالانکہ ایک شخصیت ہے, ایک شخص ہے, لیکن اتنا زیادہ ہے وہ کہ آدمی کہتا ہے یہ ایک اتنا زیادہ ہے, اس جیسے اگر 2 ہوں تو کتنے سارے ہو جائیں گے. یہ تو اللہ کو موٹا پسند نہیں ہے. ہاں جس کی نیچرل صحت ایسی ہو, جو فطرتاً موٹا ہو. ایسے بھی بہت علماء ہم نے دیکھے ہیں جن کا قدرتی وزن ہی زیادہ ہے, حالانکہ وہ بہت کم کھاتے ہیں. وہ تو قدرت کی طرف سے ہے نا. لیکن ایسے موٹے ہو جانا کہ کھاتے رہو, ادھر سے توند نکل رہی ہے, ادھر سے کولے نکل رہے ہیں, یہ والا جو ہے نا حساب کتاب اچھا, اور اس سے انسان سست بھی ہو جاتا ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آج کل نہیں بھاگ رہا میں, کہیں آپ پہنچ جائیں پارک دیکھیں مجھ سے آپ کب بھاگ رہا ہے, آج کل ٹائم ہی نہیں ہے بھاگنے کا. تو میں ان دنوں میں بھاگ رہا تھا, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں بھاگتے ہیں. میں نے کہا پارک میں جاتے ہیں, چپل پہن کے گھوم کے آ جاتے ہیں.
ٹائم نہیں ہے شوز پہننے کا اور وہ ٹراؤزر پہننے کا, اتنا ٹائم لگتا ہے, تو ہم نماز پڑھی نکلے اور بھاگ کے آ گئے, بس سانس پھولانا ہے نا, پھول گیا سانس. تو انہوں نے کہا یار مجھے تو بڑی شرم آ رہی ہے, اور مجھے بھی ڈاکٹر نے کہا کہ بھاگا کریں, کیونکہ علماء کا جو کام ہے نا دماغی کام ہوتا ہے, وہ زیادہ بیٹھ کے کرنے کا کام ہوتا ہے, تو دماغی آدمی کو جسمانی ورزش کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. تو میں نے کہا بھاگیں, کہہ رہے ہیں بڑی شرم آ رہی ہے یار, لوگ کیا بولیں گے, لوگ کیا کہیں گے, حضرت مفتی صاحب بھاگ رہے ہیں. تو کہنے لگے بھائی تمہاری ہمت ہے ہماری نہیں ہے. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے موٹے ہو جاؤ, لوگ یہ بھی تو کہیں گے مفتی صاحب اتنے سارے, ٹھیک ہے نا, اتنے زیادہ مفتی صاحب, اس پہ شرم نہیں آئے گی. خیر میں نے کچھ دن بعد وہ مجھے اپنے گھر لے کر گئے, انہوں نے ایک مشین دکھائی, 50-60 ہزار روپے کی مشین خریدی بھاگنے والی. اس پہ آپ ہاتھ رکھیں اور وہ پٹا چلتا ہے تو آپ بھاگیں, اس میں کلومیٹر بھی گن رہی ہوتی ہے وہ, اور وہ سارا حساب کتاب بتا رہی ہوتی ہے, نفس کی دھڑکن بھی, یہ سارا. میں نے کہا یہ کر لیا آپ نے, وہ جو پارک میں بھاگنے کا مزہ ہے, میں نے کہا وہ ادھر نہیں ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بھئی دیکھو ایک پرسنالٹی ہے, ایک شخصیت ہے, اس کو لوگوں کے سامنے بھاگتے ہوئے شرم آتی ہے, لیکن یہ مشین آپ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ نہیں لے جا سکتے کہ اللہ میں یہیں کھڑے کھڑے بھاگ لوں گا. نا 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 نا, وہاں آپ کو بھاگنا پڑے گا, وہاں آپ کو بھاگنا پڑے گا. تو انبیاء بھاگے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سعی کی ہے, ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے وہاں سعی کی ہے. وہ سعی بھی کتنی خوبصورت عبادت ہے, حضرت ہاجرہ کی یاد دلاتی ہے وہ, حضرت ہاجرہ کہ اللہ کی ایک بندی, اب تو وہ کتنا کورڈ ہو گیا ہے, ٹائلیں لگ گئی ہیں, اس وقت تو 2 کچے پہاڑ تھے, بیابان تھا, جنگل تھا, نہ پانی نہ گھاس کا تنکا, اور اپنے دودھ پیتے بچے کو رکھ کے کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں, پھر واپس پلٹتی ہیں کوئی درندہ نہ کھا جائے, پھر مروہ پہ چڑھتی ہیں, پھر پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں, 7 چکر اس طرح بھاگ کے لگے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ پیدا کر دیا. اور ایسا چشمہ جو آج تک 4000 سال کہتے ہیں زمزم کو, تقریباً 3500 سال زمزم کا چشمہ ہے, رکنے کا نام نہیں لیتا, ایسا اللہ نے. یہاں ایک فقہی مسئلہ سمجھ لیں, دیکھو حضرت ہاجرہ تو دوڑی تھی, لیکن مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے, خواتین کو وہاں دوڑنے کا حکم نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت خواتین کے پردے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے. اسی سے ہم علماء یعنی ہم استدلال کرتے ہیں کہ نماز میں بھی عورت کو جو سمٹنے کا حکم ہے نا, تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کون سی حدیث میں, اگر کسی بھی حدیث میں نہ ہو تو ہم شریعت کے مزاج کو دیکھتے ہیں کہ جتنی حدیثیں عورت سے متعلق ہمیں ملتی ہیں ان میں جہاں پردے کا معاملہ آئے گا عورت کے لیے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں, عورت کے لیے حکام تبدیل ہو جاتے ہیں. تو نماز میں شریعت عورت کو کیوں کہے گی کہ ایسے سجدہ کرو جیسے مرد کرتے ہیں, سرین کو اوپر کی طرف اٹھا کے یا پاؤں کو پھیلا کے اور ایسے کھل کے کشادہ ہو کے, یہ نہیں ہے, یہ شریعت کے مزاج میں نہیں ہے. اسی وجہ سے چاروں ائمہ کا, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل, چاروں کا فتویٰ ہے کہ عورت جب نماز پڑھے گی تو مردوں کی طرح نہیں بلکہ وہ جسم کو سمیٹے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جہاں پردے کے حکام آئیں گے نا شریعت نے عورت کو سمیٹ دیا. اب صفا اور مروہ کی سعی میں حالانکہ خواتین مکمل پردے میں ہوتی ہیں, پھر بھی بھاگنے میں ڈر یہ تھا کہ ممکن ہے جسم کا کوئی حصہ کہیں کھل نہ جائے, امکان کے درجے میں. شریعت یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا چادر کو اچھی طرح باندھ لیں, لپیٹ دیں. اور حضرت ہاجرہ بھی تو عورت تھی نا, ان کی اتباع تو عورت ہی کرے گی نا پورے طور پر, تو اس کے لیے تو حکم ہے جب وہ عورت ہو کے بھاگی تھی تو یہ کیوں نہیں بھاگ سکتی. لیکن شریعت نے کہا نا نا نا, تمہارے لیے سب سے اہم حکم کیا ہے؟ پردہ. اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں کہ آپ پارکوں میں بھاگنے کے بجائے وہ مشین جو جامعۃ الرشید کے ان مفتی صاحب نے لی ہے ویسی مشین اپنے میاں کو کہیں گھر لا کے رکھیں, گھروں میں یہ سب کر لیا کریں, پارکوں میں نہ بھاگیں. کیونکہ پارکوں میں جب خواتین بھاگتی ہیں تو ان کے پیچھے اور بہت سارے لوگ جن کو ڈاکٹر نے بھاگنے کا مشورہ نہیں بھی دیا وہ بھی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں, حالانکہ ان کو ڈاکٹروں نے بھاگنے سے منع کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. میرے پاس تو لڑکے آتے ہیں نا, کہتے ہیں یار وہ پارک میں خواتین ہیں, وہ جاگنگ کر رہی ہوتی ہیں, بھاگ رہی ہوتی ہیں, میرا دل ہی نہیں آتا وہاں سے اٹھنے کا. میں نے کہا چلو بھائی شرم کرو, کچھ غیرت کرو. تو یہ بعض لوگوں کو ڈاکٹر نے منع کیا بھاگنے سے, ان کو دل کے مریض ہوتے ہیں, وہ بھاگیں گے تو گر نہ جائیں گے. خیر, تو صفا اور مروہ کی سعی ہے. تو یہ حج اور عمرہ جو ہے نا, پھر وہاں زمزم ہے. پھر اللہ تواضع کس چیز سے کرتے ہیں؟ آپ کے گھر کوئی مہمان آئے گا, کولڈ ڈرنک آپ پانی لا کے رکھتے, بولیں گے تو میں گھر میں بھی پی لیتا بھائی. یہ کیا کرتا, میں گھر میں بھی پی لیتا. چائے کا پوچھا جاتا ہے, شربت کا پوچھا جاتا ہے, کھانے کا پوچھا جاتا ہے. اللہ نے اپنے گھر میں بلایا تو کیا
تواضع کس چیز سے؟ فرمایا پانی پلاؤں گا بس، باقی تو کھجوریں وہ تو مدینہ سے آ رہی ہیں، مکہ کے تھوڑی ہیں، اصل تو مدینہ سے کھجوریں آتی ہیں۔ بیت اللہ میں اللہ جو تواضع کرتا ہے اپنے بندوں کی، وہ کس چیز سے؟ زمزم سے۔ اور فرمایا کہ مومن جو ہے زمزم پیٹ بھر کے پیتا ہے، ایمان کی علامت ہے، کیونکہ جب اللہ پلا رہا ہے تو پھر یہ نہیں کہ یہ تو میں پانی تو گھر میں بھی پی سکتا تھا، پانی تو مجھے کیا ضرورت ہے اتنا پینے کی، بھائی وہ یہ نہیں دیکھتا۔ اب اس کی نسبت کس کی طرف ہو گئی ہے؟ اللہ کی طرف ہو گئی۔ جب کسی بڑے کی طرف سے کوئی ہدیہ ملتا ہے نا، 1 5 روپے وہ ہے جو آپ کو روڈ سے پلے ہوئے مل جائیں، ٹھیک ہے نا، یا کوئی آپ کا دوست آپ کو ہدیہ دے دے، لیکن 1 5 روپے جو آپ کو جس سے بڑی محبت تھی، عقیدت تھی، وہ محبت میں آپ کو وہ 5 روپے دے، تو آپ لے جاؤ گے نا، بھائی آج تو کمال ہو گیا، وہ تو بات کرنے کا ٹائم نہیں تھا حضرت جی کے پاس، اور حضرت نے باقاعدہ لفافے میں ڈال کے 500 روپے پکڑا دیے مجھے۔ وہ حضرت سے محبت ہوگی تو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی، کیونکہ ہے نہیں نا، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا، محبت ہوتی نہیں آج کل علماء سے، صلحاء سے، اس لیے نہیں آتی۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے نا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک واقعہ ہے کہ ایک پٹھان دور سے بھاگتا ہوا آیا، بڑی تگ و دو کے بعد حضرت کے پاس آیا اور حضرت کو 5 روپے اس نے دیے، بڑی محنت سے، اخلاص، سانس پھول رہا تھا۔ حضرت کو اس کا ہدیہ اتنا پسند آیا کہ حضرت نے وہ خرچ کرنے کے بجائے پلاسٹک کوٹنگ کرا کے رکھ لیا کہ یاد رہے گی، اس کی یاد تازہ رہے گی۔ تو اللہ کی طرف سے کیا پلایا جا رہا ہے؟ پانی۔ اللہ نے کہا یہ پانی کو معمولی نہ سمجھو، اس پانی کو، یہ عام چشمے کا پانی نہیں ہے، یہ جو قدرتی طریقے سے پیدا ہو جاتا ہے، یہ وہ پانی ہے جو میرے ایک بندہ جس نے اپنی زوجہ کو میری خاطر قربانی دے کر یہاں چھوڑا، اس کی زوجہ نے صبر کیا، بچے نے ایڑیاں رگڑی، وہاں کے فرشتے نے پر مارا ہے، اور اس بچے کی آہو بکا اور اس کی ماں کی بے چینی اور اضطراب پر مجھے ترس آیا، اور میں نے ایسا پانی پیدا کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ جب پانی کو کہتی تھی نا زم 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 زم، اے پانی رک جا، اے پانی رک جا، اگر وہ نہ کہتی تو وہ پانی پھیلتا چلا جاتا پوری دنیا میں۔ اس جب کہا نا زم زم رک جا، یہ زم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رک جا، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ اس زمانے کی جو بولی تھی، اس زمان میں کیا کہا جاتا ہے؟ رک جا، وہی نام پڑ گیا اس کا زمزم۔ تو ایسا پانی ہے یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے خاص اپنی قدرت کی نشانی۔ تو اللہ نے کہا تم کولڈ ڈرنک، پیپسی ویپسی، فانٹا ادھر ادھر دکانوں سے پی لینا، ٹھیک ہے نا، میں کیا پلاؤں گا؟ زمزم۔ اور زمزم کا ایک عجیب قدرت ہے، معجزہ ہے کہ زمزم بالٹیوں سے بھر کے آپ جتنا مرضی باہر لے جاؤ، لائنوں کے ذریعے باہر نہیں جاتا۔ دیکھو اتنا پانی پیدا ہو رہا ہے، کتنے حاجی روزانہ، کوئی ایسا چشمہ دنیا میں دیکھا آپ نے کہ اتنا پانی ہو 3500 سال سے چل بھی رہا ہو، اور اتنی وافر مقدار میں ہو کہ حج میں 40 لاکھ لوگ روزانہ 8-10 بوتلیں پیتے ہیں ہر آدمی اس میں سے، پھر وہ ٹینکر بھر بھر کے مدینہ جا رہے ہیں، وہاں بھی پی رہے ہیں، پھر عمرے میں پی رہے ہیں، پھر پورے سال پی رہے ہیں، پھر کین بھر بھر کے لا بھی رہے ہیں، اور 24 گھنٹے ٹینکر مسلسل بھر بھی رہے ہیں، کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اور ایسی سرزمین میں پیدا کیا اس کو جہاں پیٹرول سستا ہے اور پانی مہنگا ہے، یعنی اس کی ریت میں اور ریگستان میں پانی کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کو۔ عرب لوگ پانی پہ بڑا لڑتے تھے، وہاں کنویں 1000 فٹ کھودتے تھے تو بھی پانی نکلتا تھا، اتنا کھودا کہ پیٹرول نکل گیا، پانی پھر بھی نکلنے کا نام نہیں لے رہا، پانی مہنگا ہے وہاں۔ ایسی زمین میں، ریگستان میں اللہ نے چشمہ پیدا کر کے دکھایا۔ اب اس میں کیا ہے کہ لائن کے ذریعے آپ اگر اس کو ریاض لے جانا چاہو یا کراچی لانا چاہو نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا جس نے پینا ہے میرے گھر آ کے پیے، یہاں سے بالٹی بھر کے لے جائے، کیونکہ اگر تم نے اپنے گھروں میں نل کے لگا لیے نا زمزم کے، پھر یہاں کون آئے گا پینے کے لیے؟ لنگر بٹ رہا ہے نا داتا دربار پہ، یہ جو بدعتی لوگ ہیں یہ بھی ایسا نہیں کرتے، کہتے دربار پہ آؤ گے تو لنگر ملے گا، ایسا سروس نہیں ہے کہ یہاں بٹن دبایا تو داتا دربار سے۔ ایک آدمی تھا نا داتا دربار پہ کہیں لنگر لینے نہیں چلے جانا، یہ مشرک اور بدعتیوں کا کام ہوتا ہے درباروں پہ جانا، تو میں صرف ایک لطیفے کے طور پہ سمجھا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ وہ ایک آدمی نے اخبار میں اشتہار دیا کہ ایک ملازم کی ضرورت ہے، اس کو تنخواہ کیا ملے گی؟ 2 ٹائم کا کھانا، یہ تنخواہ ہے اس کی۔ بعض غریب ایسے ہوتے ہیں جن کی بیچاروں کی کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں ہوتا، کہتے چلو 2 ٹائم کا کھانا مل جائے گا، کچھ
کچھ جو ہے گھر کی صفائی پوچھا ووچا کوئی بھی کام لگائے گا, کر لیں گے, کھانا تو ملے گا نا. تو کئی بندے آ گئے, اس نے انٹرویو لیا, کہا بھائی تم سلیکٹ ہو گئے ہو تم. تو اس نے کہا صاحب جی اب بتائیں کام کیا ہے. اس نے کہا داتا دربار 2 ٹائم جانا ہے, 2 پلیٹ بریانی لانی ہے, ایک اپنے لیے اور ایک میرے لیے, ٹھیک ہے نا. دوپہر جانا ہے 2 بریانی, ایک خود بیٹھ کے کھا لینا اور ایک مجھے کھلا دینا. ایک رات کو جانا ہے 2 بریانی, ایک اپنے لیے اور ایک میرے لیے. تو وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ وہاں جا کے لانی پڑے گی, اس کے لیے ملازم رکھ رہا ہے. تو وہ ملازم کہتا ہے میں خود ہی نہیں وہاں جا کے 2 پلیٹیں کھا لوں. تو ایسے لوگ بھی ہیں عقل مند دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا زمزم کا انتظام کیا, پیو سیراب ہو. پھر زمزم پہ جو سائنس نے ریسرچ کی ہے اس میں بہت کچھ ہے. پیٹ بھرنے کی نیت سے پیو تو بھوک ختم ہو جاتی ہے, اس میں بیماریاں نہیں ہیں اور صحت ہے, شفا ہے. تو یہ ساری نشانیاں ہیں جو اللہ نے بیت اللہ میں رکھی ہیں. پھر مختلف مقامات ہیں وہاں پر جہاں عبادت کا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو اس لیے بھائی پیسے جمع کر کے نا ہمت کیا کرو حج اور عمرہ کرنے کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فرض نہیں بھی ہے تو کر لو جا کے, اور لوگوں کو باتیں بنانے دو, کیا ہو گیا اتنے پیسے خرچ کر کے جا رہے ہیں. اللہ کے اپنے, آپ ویسے بھی تو جاتے ہو رشتے داروں سے ملنے, سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں لوگ ہنی مون منانے, تو وہاں کیا رکھا ہوا ہے, بس پہاڑ وہاڑ دیکھ کر آ جائے گا. تو ایک شوق ہے پورا کرنے کے لیے, تو یہاں چلے جاؤ. میں کہتا ہوں شادی شدہ جوڑوں کو چاہیے ادھر ادھر ہنی مون میں ٹائم برباد کرنے کے بجائے عمرے پہ چلے جائیں. تو تھوڑی سی تفریح بھی ہوتی ہے بہرحال جب انسان سفر جاتا ہے, اور عبادت بھی ہو جائے گی. دلہن شروع سے ہی نیک مسلمان بن کے واپس آئے گی. سوئٹزرلینڈ گئے تو وہاں جو بے پردہ ماحول دیکھے گی نا, تو پھر اس کو دین کی تبلیغ کریں گے, اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. حج عمرے کا انسانی زندگی پر بڑا اچھا اثر پڑتا. شادی ہوئی ہے, بیگم کو لے گئے کہاں پر, ہنی مون کہاں منائیں گے بیگم صاحبہ, عمرے پہ چلیں گے. عمرے پہ جائیں, طواف کریں, اس کو مزہ بھی آئے گا, وہاں پہ سرور ملے گا. کیونکہ عبادت میں جو اللہ نے روحانی سکون رکھا ہے نا, وہ یہ والی آرٹیفیشل جو تفریح ہے نا, اس میں نہیں ہے وہ سکون. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے, مقبول زیارت, اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ. مجھ سے مسافہ نکلے, میں یہ جو اعلان بھی میں نے کیا مجبوری میں, جو میں نے آپ کو بتا دی تھی, تو بس ہول سیل کے حساب سے السلام علیکم. واپسی انشاءاللہ آخری عشرے سے پہلے ہوگی. جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ یہاں بیٹھ جائیں. باقی یہ نہیں کہنا فلانے چاچے کو سلام پہنچا دیں, ماموں کو, یہ بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا بھائی. سمجھ رہے ہو بات؟ آدمی وہاں جائے, عبادت کرے, اللہ کرے, واپس آ جائے شرافت کے ساتھ. سلام ولام جس نے پہنچوانا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت ہے. اب اس کے لیے لوگ کہتے ہیں ہمارا سلام پہنچا دیں, ہمارا سلام پہنچا دیں, ہمارا سلام پہنچا دیں. اس سے میری طبیعت میں بہت مشکل پیدا ہوتی ہے. بھائی جاؤ خود جا کے قبر اطہر پہ سلام کر کے آؤ. یہ کیا یہیں سے بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ فری پھوکٹ میں کام کر رہے ہو. کیونکہ جب انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جاتا ہے تو اس پر ایک دہشت اور وحشت طاری ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے اپنا سلام جو ہے نا وہ پیش کر دے عاجزی انکساری کے ساتھ, کسی دوسرے کو کباب میں ہڈی نہ بننے دے. جب انسان کی کسی محبوب سے ملاقات ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس ملاقات میں کوئی تیسرا کباب میں ہڈی بنے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چاہتے ہیں میری توجہ رہے اس طرف, میری توجہ رہے. تو اس لیے جو ہے وہ میں یہ کام نہیں کرتا. سلام دعائیں ضرور, دعا جس نے کروانی ہے وہ انشاءاللہ میں کروں گا. وہ تو دعا تو اپنے لیے بھی کرنی چاہیے, دوسروں کے لیے بھی کرنی چاہیے. ہمارے ایک استاذ ہیں, ان کی عادت ہے کہ جتنے لوگ ان کو دعا کا کہتے ہیں, پرچیاں لکھتے ہیں یا SMS کے ذریعے کہتے ہیں, ایک کو بھی وہ مس نہیں کرتے. سب کی پرچیاں لے کے باقاعدہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر پرچیوں پہ ان کا نام لے کے دعا کرتے ہیں. چاہے اس کام میں ان کو 2 گھنٹے لگ جائیں, 3 گھنٹے لگ جائیں, 4 گھنٹے لگ جائیں. پھر اگر وقت کم ہو جائے تو وہ پرچیاں لپیٹتے ہیں, جو باقی رہ گئی پھر وہ لے جاتے ہیں. تو دعا کرنا تو اچھی بات ہے. جو حدیث میں آتا ہے جو کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ اس کو بھی یہ چیز عطا فرما دے. کر تو دوسرے کے لیے لائے لیکن اس کو بھی یہ چیز عطا فرما. تو دعا کا کہیں گے آپ سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے, جو بھی کہے گا دعا کریں گے, اس میں ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے. لیکن یہ جو سلام کی جو ہے نا یہ والا حساب کتاب یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, مجھے اس سے وہ آتی ہے تھوڑی سی, میری طبیعت سے یہ چیز جو ہے مزاج سے میل نہیں کھاتی, اس لیے میں اس سے ذرا اجتناب کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.